کرتا ہوں، وقت ہمارے پاس کام ہوتا ہے، ہم جلدی سے خدا کے کلام کی طرف افسیوں کے نام خط پاس پالوس رسول کا افسیوں کے نام کلیسیا کے نام خط اس کا 5واں باب، جن کے پاس بائبل مقدس ہے ضرور نکالیے۔ پالوس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام اس کا 5واں باب، اس کی ہم خدا کی زندہ کلام میں سے دیکھیں گے۔ اس کی 27ویں آیت 26ویں آیت سے دیکھیں۔ پالوس کا خط افسیوں کی کلیسیا کا نام اس کا 5واں باب، اس کی 26ویں آیت، تاکہ اس کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے، جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ خدا کا زندہ کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، خدا کا زندہ کلام آج جو ہماری زندگی میں بات کو لے کر آتا ہے، آج اس بات پر ہم چند منٹس غور کریں گے، وہ ہے چرچ از دا برائڈ آف کرائسٹ۔ چرچ خدا کی دلہن ہے۔ عزیزو، یاد رکھیے، خدا ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سے وہی محبت کی بات کرتا ہے جو وہ ہم سے کرتا ہے، تاکہ ہم بھی وہی رشتہ جو ہے اس کے ساتھ بنائیں۔ مجھے یاد رکھیے، خدا کلام کے اندر لکھا ہے، جو پہلا یوحنا 4 باب اس کی 10ویں آیت کے اندر، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی۔ سنیے گا، چند لمحے خدا کی حضوری میں رہیے گا۔ اس نے لکھا ہے کہ محبت یہ نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، لکھا ہے محبت یہ ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنا بیٹا بخش دیا۔ یہ خدا کی محبت، اور خدا ایسی ہی محبت ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ لکھنا چاہتا ہے۔ اور اعمال 17 باب اس کی 27ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خدا کا زندہ کلام بیان کرتا ہے، پالوس رسول کلیسیا کی زندگی کے اندر اس بات کو رکھتے ہیں، لکھا ہے کہ تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، شاہد کے ٹٹول کر اسے پائیں۔ سنیے کیا کہتا ہے کلام، کہ شاید خدا کو ڈھونڈیں۔ ہم چرچ تو آتے ہیں لیکن خدا کو ڈھونڈنے نہیں آتے ہیں، ہم کچھ اور ڈھونڈنے آتے ہیں۔ کلام کہتا ہے تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ ٹٹول کر اس کو پائیں، ہر چند کہ وہ ہم سے دور نہیں ہے۔ اور میرے سے یاد رکھیے، اگر میں آپ سے پوچھوں، کبھی آپ جب یہاں پر آتے ہیں، کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے کلام کی سمجھ آتی ہے؟ یا کتنے لوگوں نے کبھی اس بات کا اظہار کیا کہ آج کلام کی سمجھ آئی، آج سمجھ نہیں آئی؟ کتنے لوگوں نے کہا نہیں، آج کلام اچھا تھا، کلام اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن آج مجھے زیادہ سمجھ آئی، آج مجھے میرے دل کو چھوا اس میں۔ کبھی آپ کی زندگی میں اس بات کو آپ نے سنا، کبھی سوچا کہ ہاں میں آج کہوں کہ یس، آج مجھے کلام کی سمجھ آئی ہے، آج میں کچھ اپنی جھولی میں لے کر جا رہا ہوں، کہ کیا میں آج ایسا ہی خالی جھولی آیا، خالی ہاتھ جھولی چلا گیا؟ کلام کیا کہتا ہے؟ اعمال 17 باب کے اندر کہتا ہے، شاید کہ یہ ٹٹولیں ڈھونڈیں، اور اس لیے نہیں کہا اس نے کہا ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جب تک ٹٹولیں گے نہیں، جب تک چھوئیں گے نہیں، جب تک اس کو کھٹکھٹائیں گے نہیں، تو کیسے اس کو پائیں گے؟ یا ٹھیک ہے خالی جھولی میں آیا، خالی جھولی چھاڑ کر چلا گیا؟ کبھی آپ نے اس بات کا احساس کیا کہ میں کہوں ہاں مجھے آج کلام کی سمجھ آئی ہے، آج میں خالی جھولی نہیں جا رہا، آج کچھ لے کر جا رہا ہوں۔ خدا کا کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے، اس نے کہا محبت یہ نہیں ہے کہ تو نے مجھ سے محبت کی، خدا کہتا ہے جان یہ محبت ہے کہ تیری خاطر میں نے اپنا اکلوتا بیٹا تجھے بخش دیا، تاکہ تیرے گناہوں کے لیے وہ صلیب پر چڑھ جائے۔
یہی محبت ہے، خدا یہی پیار آپ کی زندگی کے اندر پانا چاہتا ہے۔ میں تو یاد رکھیے، خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، خدا کا کلام کے اندر یہ لکھا ہے کہ تم خدا کا مقدس، خدا کا گھر ہو۔ پھر خدا کیا فرماتا ہے؟ تم خدا کی عمارت ہو۔ پھر خدا کہتا ہے، تم خدا کا کلام فرماتا ہے تم خدا کی کھیتی ہو۔ پھر خدا کا کلام کہتا ہے تم مسیح کا بدن ہو۔ پھر کہتا ہے میں درخت ہوں، تم میری ڈالیاں ہو۔ پھر وہ کہتا ہے تو ایک چھوٹا گلہ ہے جس کا چوپان میں ہوں۔ پھر کلام کہتا ہے کہ انگوروں کا حقیقی درخت بھی میں ہوں، تو میرے ساتھ پابند ہے۔ اور پھر کہتا ہے، کلام کہتا ہے تو مسیح کی دلہن ہے۔ پھر کلام یہ کہتا ہے نیا یروشلم بھی تو ہے۔ سنیے خدا آپ کو کتنی پہچان دیتا ہے۔ کبھی آپ نے اس بات کو جانا ہے کہ میں مسیح کا بدن ہوں، میں مسیح کی دلہن ہوں، میں مسیح کی کھیتی ہوں جس میں مسیح کام کرتا ہے، جس کا کسان مسیح ہے اور جس کا مالک مسیح ہے۔ پھر کلام کہتا ہے خدا کی عمارت بھی تو ہے، جس کی نو اس نے رکھی ہے، جس کی بنیاد یسوع نے رکھی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا سب سے پیارا، سب سے عمدہ رشتہ خدا کے ساتھ کون سا ہے؟ خدا کے ساتھ سب سے عمدہ رشتہ مسیح کی دلہن کا ہے۔ یاد رکھیے بنی اسرائیل کے اندر یہ اصول تھا، جب دلہن چنی جاتی تھی اس کو بالوں سے لے کر پاؤں تک دیکھا جاتا تھا، کہیں اس میں داغ تو نہیں ہے۔ اگر داغ ہوتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور بعض دفعہ مجھ کو اپنی کنوارے پن، اپنی چیزوں کا، اپنے بدن کا جو ہے وہ ثبوت دینا پڑتا۔ یہی سبب تھا جب آپ مریم کو یوسف نے دیکھا اور حضرت یوسف نے چپکے سے چھوڑنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس نے کہا شاید یہ داغدار ہو گئی ہے۔ اور کلام کے اندر آج افسیوں کی کلیسیا کے اندر بھی آپ نے اس بات کو سنا۔ یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام کے اندر ہمیں سب سے عمدہ رشتہ جو ہے وہ مسیح کی دلہن کا ملتا ہے۔ یہ مسیح کی دلہن کس نے کہا اس پہ؟ یہ نام کیسے ملا؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ بتائیں ذرا، کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ نام کہاں سے آیا؟ خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جانا ہے، لیکن اتنے جا کے جواب ضرور دینا ہے۔ جی یوحنا 3 باب نکالیے، یوحنا 3 باب، جلدی سے، وقت تھوڑا ہے میرے پاس تاکہ میں زیادہ چیزیں آپ کو بتا سکوں۔ یوحنا 3 باب، یہ دولہا اور دلہن کا نام کس نے دیا اس کو؟ یوحنا 3 باب 28ویں آیت، جلدی سے نکالیے اگر بائبل مقدس آپ کے پاس ہے۔ جی لکھا ہے، خدا کا سنیے گا، اگر آپ کو نہیں معلوم اس کو یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ مسیح کو دولہا کس نے کہا اور کلیسیا کو دلہن کس نے کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یہ نام اس کو دیا۔ لکھا ہے تم میرے گواہ ہو کہ میں نے نہیں کہا، میں نے کہا میں مسیح نہیں مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں۔ جس کی دلہن ہے وہ دولہا ہے، مگر دولہے کا دوست کھڑا ہے اور اس کی سنتا ہے اور دولہے کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے، پس میری خوشی پوری ہوگی۔ خدا کا زندہ کلام یہ سکھاتا ہے، یوحنا بپتسمہ فرماتا ہے کہ جس کی دلہن ہے وہ دولہا ہے، وہ اپنے آپ کو دوست کہتا ہے۔ اور یہی بات ہے خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ خدا کا زندہ کلام سکھاتا ہے، جس طرح ہم نے افسیوں کے اندر پڑھا کہ وہ اپنی جلالی کلیسیا کو اپنے باپ کے سامنے پیش کرے گا، جس کے بدن پر نہ داغ ہوگا، نہ جھری ہوگی، نہ ہی کوئی ناپاکی ہوگی، وہ بے آپ ہوگی۔ ایسی دلہن کون سی ہوگی؟ خدا کا زندہ کلام سکھاتا ہے، اگر ہم خدا کے کلام کے اندر پہلا پطرس اس کا 7 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھیں تو لکھا ہے وہ وقت آ پہنچا۔ سنیے کون سی کلیسیا خدا کے سامنے جائے گی، کون سی دلہن خدا کے پاس جائے گی؟
آپ بھی سنیے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ ساتھ رہنا۔ لکھا ہے وقت آ پہنچا کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور کلام یہ سکھاتا ہے خدا کا بدن آپ ہے، خدا کی ڈالیاں آپ ہیں، خدا کا مقدس آپ ہے، اور خدا کا گھر بھی آپ ہی ہے جس کے اندر خدا کام کرتا ہے۔ اور پہلا پتر 4:17 میں لکھا ہے وقت آ پہنچا، ٹائم از کم، وقت آ پہنچا ہے کہ عدالت خدا کے گھر سے شروع ہو۔ اس کا مطلب ہے عدالت آپ سے، عدالت مجھ سے شروع ہوگی۔ اور پالوس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا 2 کرنتھیوں اس کا 5واں باب اس کی 10ویں آیت کے اندر لکھتا ہے ضرور ہے، خدا کا کلام کے اندر سنیے گا، ضرور ہے کہ مسیح کی عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، سوئے نہ رہیں۔ آپ سمجھتے ہو کہ ایسا لباس پہن کر جس کے اندر جھریاں ہیں، جس کے اندر داغ ہے، جس کے اندر ہر طرح کا گناہ ہے، ایسا لباس پہن کر شاید میں ان گواریوں کے ساتھ جو 5 داخل ہو گئی میں بھی داخل ہو جاؤں گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ ججمنٹ کی سیٹ کے سامنے جہاں بڑا بیٹھا ہے ہم سب کو کھڑا کیا جائے، اور لکھا ہے تاکہ ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، ہر شخص اپنے کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہیں۔ روح کی بات نہیں ہو رہی ہے، سنیے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم گناہ بدن کے وسیلے سے کرتے ہیں، اور کلام کیا کہہ رہا ہے؟ کرنتھیوں 5واں باب 2 کرنتھیوں 5واں باب 10ویں آیت، ضرور ہے کہ ہم سب یسوع کی ججمنٹ کی سیٹ کے سامنے پیش کیے جائیں، اور ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے جو ہم نے بدن کے وسیلے سے کیے ہیں۔ لکھا ہے خواہ وہ بھلے ہیں خواہ وہ برے ہیں۔ سنیے، آپ شاید یہ سمجھتے ہو کہ دل کے اندر تو رکھ لیا، ظاہر تو ہوتا نہیں ہے، شاید کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، لیکن یاد رکھیے اس کی آنکھیں دنیا میں سیر کرتی اور اس کی پلکیں انسان کو جانچتی ہیں، دلوں اور گردوں کو جانچتی ہیں پلکیں اس کی۔ اور کلام یہ کہتا ہے کرنتھیوں کلیسیا کے اندر کہ ہم کو کھڑا کیا جائے گا، ہر ایک کا حال بیان کیا جائے گا، خواہ وہ برا ہو خواہ وہ اچھا۔ اور خدا کا زندہ کلام رومیو کلیسیا کے نام بھی ایک بات لکھی گئی ہے، میرے ساتھ رہی گا، لکھا ہے ہم سب کو خدا کی عدالت کے آگے کھڑے ہوں گے۔ رومیو 14 باب اس کی 11ویں آیت سنیے، جو اس بات خالی ہاتھ یہاں پر آتے ہیں جولی میں کچھ لے کر نہیں جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو کہ کلام کتنا ضروری حصہ ہے۔ اس نے کہا جو کلام میں نے سنایا، خدا نے اپنے منہ سے کہا وہ تمہیں مجرم ٹھہرائے گا۔ قیامت کے روز کیا ہوگا؟ جب عدالت کے اندر کھڑے ہو گئے تو اس نے کہا یہی کلام جو میں نے پیش کیا تمہیں، یہ تمہیں مجرم ٹھہرائے گا۔ اور لکھا ہے رومیو کلیسیا کے نام 14 باب اس کی 12ویں آیت کے اندر لکھتا ہے کہ ہم سب کو اپنے آثاب اس کو دینا ہے، ہمیں اس زندہ خدا کو، اس بڑے کو جو عدالت کے تخت پر بیٹھے گا، جو اپنی سیٹ پر بیٹھے گا، ہمیں اٹھا کر اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ہمارے برے ہمارے اچھے ہر ایک کام اس کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اور یہ رومیو کلیسیا وہ کہتا ہے تمہیں اعصاب دینا پڑے گا جو بدن کے وسیلے سے تم کام کرتے ہو۔ یاد رکھیے، ہم یہ شاید اس بات کو سوچتے نہیں ہیں، ہم گناہ کرتے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور کلام کہتا ہے تجھے حساب دینا پڑے گا، تجھے بڑے کے سامنے کھڑا کرے گا۔ یہ کلام میں اندر لکھا ہے، اس نے کہا ہم سب کو اس بڑے کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا اور ہم کو حساب دینا پڑے گا۔ سوچئے میری بہنیں میرے بھائی، بے مقصد زندگی مت گزاریے، بے مقصد چرچ کے اندر مت آئیے، بے مقصد اپنے کانوں کو شیطان کو مت دیجیے، اور بے مقصد اپنا بدن بھی شیطان کو مت دیجیے، آپ مر جائیں گے۔ کلام کہتا ہے لیکن جو بدن کے وسیلے سے آپ کام کریں گے یہ نہیں مریں گے، یہ زندہ رہیں گے، آپ کی روح کے ساتھ آسمان پر جائیں گے۔ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ مر جائیں گے، آپ کا بدن مر جائے گا، فنا ہو جائے گا، لیکن
بدن کے وسیلے سے آپ نے اچھے کام کیے، آپ نے برے کام کیے، وہ غیر فانی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وہ آپ مریں گے، آپ کے ساتھ آسمان پر جائیں گے اور یسوع کی عدالت میں آپ کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ مجھے یاد رکھیے، خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے، متی 25ویں باب میں آپ نے توڑوں کی مثال دی، بڑی دفعہ سنتے ہیں، وہ توڑوں کی مثال بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ اس نے کہا بہت دیر کے بعد مالک آیا اور اس نے نوکروں سے کیا لیا؟ حساب مانگا۔ اور کلام رومیو کی کلیسیا کے نام خط کے اندر کیا فرماتا ہے کہ ہر ایک کو، ایوری ون، جو بھی ہے شل گیو دا اکاؤنٹ آف، اپنے حساب دے گا۔ کس کو؟ بھرے کو، ایوری ون، کوئی نہیں بچے گا، کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، ہر ایک بدن ہے، ہر ایک روح ہے، اور ہر ایک بدن، ہر ایک روح اپنا اپنا حساب دے گی۔ تو یاد رکھیے، خدا کے زندہ کلام کے اندر مکاشفہ میں سکھاتا ہے، مکاشفہ کے اندر خدا کا زندہ کلام کہتا ہے، دیکھو اس کا 22واں باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق سنیے جس کے کان ہیں۔ تو یہ سمجھتے ہیں شاید میں نے مسیح کا ٹیکہ لگا لیا، شاید میں نے اپنے نام کے اندر مسیح لکھ لیا تو میں صرف سیدھا یروشلم میں جاؤں گا۔ لکھا ہے مکاشفہ کے اندر، خدا یسوع المسیح کیا فرماتے ہیں؟ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق سنیے۔ جو بدن میں رہ کر بدن کا گناہ کرتے ہیں، جو بدن میں رہ کر بدن خدا کے گھر کی، خدا سے کہتا ہے تو میرا گھر ہے، تو میری کھیتی ہے، تو میری ڈالی ہے، تو میرا بدن ہے، تو میری دلہن ہے، اور جو اس بدن کو، اس ڈالیوں کو، اس کھیتی کو اجاڑتے ہیں، لکھا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں، اور لکھا ہے ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ خدا نے کیا کہا؟ خدا کیا فرماتا ہے؟ اس لیے تو میں یہاں پر آپ کی زندگی میں اس بات کو رکھا، کلام کو لے کر جائیے، کلام کو سن کر جائیے، کلام پر ڈیبیٹ کیجئے، کلام کو جانچیے، اس کو ٹٹولیے، اس کو ڈھونڈیے کہ کیا میں نے آج کچھ پایا، یا خالی بدن جو سے خدا کہتا ہے یہ میری کھیتی ہے، یہ میرا بدن ہے، یہ میری ڈالیاں ہیں، یہ میرا گلہ ہے، یہ میری دلہن ہے۔ کیا ایسی دلہن جس کے جسم پر جھریاں ہو، جس پہ عیب نہ ہو، نہ پاک ہو، جس کے اندر ہر طرح کی گندگی تاریکی ہو، ایسی دلہن کو کون لے کر جائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں شاید میں یہاں پر ہوں اور اپنے جسم کو داغ داغ کر رہا ہوں، دلہن کے بدن کو خدا کی کھیتی کے اندر میں کڑوے دانے بیج رہا ہوں، تو کڑوے دانے جو بیجتا ہے وہ خدا کا مخالف ہے، اور مخالف کے لیے اس نے ایک ہی بات کہی ہے، وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، کان ہے تو سنیے۔ اس نے کہا میں جلد آنے والا ہوں، اور لکھا ہے ہر ایک کے کام کے موافق۔ دیکھیے آپ کے کام کون سے ہیں؟ کیا ایسے کام ہے کہ جو کلام کہتا ہے تمہیں تخت عدالت کے سامنے رکھا جائے گا، تیرا حساب لیا جائے گا تیرے کاموں کا، چاہے وہ اچھے ہیں چاہے برے؟ تو سوچئے آج آپ اس بات کو کہ میں خدا کے گھر آتا ہوں، خدا کے کلام کو سنتا ہوں، اور اس نے کہا یہ کلام تجھے مجرم ٹھہرائے گا کہ تو نے سنا پھر بھی نہ جانا، تو نے پوری عمر سنا پھر بھی معلوم نہ کیا، تو نے نہ اس کو ٹٹولا، نہ اس کو جانا، نہ اس کے اندر سے اپنی زندگی کے لیے برکتوں کو لیا۔ جیسا تو پیدا ہوا ویسا ہی مر گیا، تو ہر طرح، بلکہ تو نے اپنے بدن کو، اپنے اس لباس کو جس کے بارے میں لکھا ہے کہ میں اسے مردین کا کپڑا دوں گا، جو جس سے مراد راست بازی کے کام ہے، تو نے ان کپڑوں کو بھی ہر طرح سے داغ داغ کیا۔ مجھے یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام، خدا کا زندہ کلام پہلا کرنتھیوں، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، چند لمحے میرے پاس ہیں، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب، اس کی 12ویں سے 13ویں آئے،
اب اس کو میں پڑھنے کے لیے نہیں کہوں گا کہ وقت تھوڑا آتا ہے، اگر میں حوالے پڑھانے شروع کروں گا تو کلام بہت آگے نکل جائے گا، اس لیے آپ پینسل کاپی اپنے پاس رکھا کریں، نوٹ کر لیا کریں۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 12 سے 15 آیت میں لکھا ہے، وہ آگ وہ خود ہر ایک کے کام کو آزمائے گی۔ جب آپ عدالت کے سامنے رکھے جائیں گے، جب آپ کو کھڑا کیا جائے گا تو لکھا ہے کیونکہ آپ کی بنیاد خداوند یسوع مسیح نے رکھی ہے، اس کے کلام پر رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی اس بنیاد کے اندر ملاوٹ کرے گا تو پھر کلام کیا فرماتا ہے، وہ آگ خود ہر ایک کے کام کو آزمائے گی۔ آگ کے اندر آزمائے جاؤ گے، اور وہ آگ نہ تو بجھتی ہے اور نہ ہی وہاں کیڑا مرتا ہے، اس آگ کے اندر آزمائے جاؤ گے۔ کون؟ آپ کے کام جو آپ نے بدن کے سبب سے کیے۔ یاد رکھیے، اس نے کہا بدن کے سبب سے جو کام کیے، خواہ وہ بھلے ہو خواہ وہ برے ہو، وہ تخت کے سامنے، بھلے کے تخت کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، رکھے جائیں گے۔ اور کرنتھیوں کا کلیسیا پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 11ویں اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، آگ سے وہ کام آزمائے جائیں گے، جو کام بگڑ جائیں گے، جو کام جو ہے باقی بچیں گے۔ لکھا ہے جس کا کام اس پر بنا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا۔ اس کے آگ کے اندر آپ بھی کام رکھے جائیں گے، اور لکھے جس کے بگڑ گئے وہ سزا پائے گا، اور جس کے باقی بچے رہے وہ اجر پائے گا۔ کون سا اجر پائے گا؟ دانیل کہتا ہے اس کا 12واں باب اس کی 3 آیت کے اندر، جن کے کام بچے رہیں گے، جو قاعدے مطلق باب کے ساتھ چلتے رہیں گے، وہ اہل دانش نور کی مانند چمکیں گے، جن کو کی کوششوں سے بتیرے صادق ہوں گے، اور ستاروں کی مانند اطلاع بار تک روشن رہیں گے۔ اور کلام یہ سکھاتا ہے ایسے لوگ جن کے کام آگ سے بچ جائیں گے، انہیں کیا دیا جائے گا؟ 7 ستاروں والا تاج دیا جائے گا، زندگی کے درخت سے پھل سے دیا جائے گا، پوشیدہ من کھلایا جائے گا، انہیں سفید پتھر دیا جائے گا جس پر ایک نام لکھا ہوگا، جسے دیا جائے گا وہی اس کو پڑھے گا، پھر اسے حکومتوں کا اختیار دیا جائے گا، اسے صبح کا ستارہ بنایا جائے گا، اور پھر کہتا ہے اسے سفید پوشاک دی جائے گی جس پر نہ چری ہوگی نہ داغ ہوگا، وہ بے عیب ہوگا، اسے سفید پوشاک دی جائے گی۔ ایسی کلیسیا جو خدا کے زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے جس کے پاس یہ اجر ہوگا، اس کے بارے میں افسیوں نے کہا ایسی کلیسیا کو، ایسی جلالی کلیسیا کو زندہ برا اپنے باپ کے سامنے پیش کرے گا۔ جس کلیسیا کے پاس یہ اجر ہوگا اس کے بارے میں افسیوں کہتا ہے، آج افسیوں کی کلیسیا کے بارے میں خدا کا زندہ کلام کہتا ہے ایسی کلیسیا جس کے پاس یہ اجر ہوگا، بے داغ ہوگی، بے رحم ہوگی، بے راگ ہوگی، بے عیب ہوگی، جھری نہیں ہوگی، ایسا لباس جس کے پاس 7 ستارے ہوں گے، ایسا لباس جسے خدا زندگی کے درخت سے کھانے کو دے گا، 7 ستارے دے گا، پوشیدہ من دے گا، صبح کا ستارہ بنائے گا۔ ایسی جلالی کلیسیا کو افسیوں کا خط کہتا ہے خدا بھرا ایسی جلالی کلیسیا کو خدا کے پاس پیش کرے گا، اور جب وہ پیش کرے گا تو وہی نیا یروشلم ہوگا۔ اگر بدن داغ ہوئے، اگر خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے، اور یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام کے اندر اس بات کو یاد رکھیے، خدا یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ خدا کا زندہ کلام میں لکھا ہے، خداوند نے یوحنا 17ویں باب کے اندر ایک دعا کی، سنی گا جو اس بات کو بالکل نہیں سمجھتے، آپ ہے کیا؟ آپ ساری دنیا سے نرالے ہیں۔ اس بات پر میں نے آپ کو کلام سنایا تھا اور آپ کو بتایا کہ ایسی برکت اسرائیل کے پاس نہیں ہے جسے خدا کہتا ہے میرا پلوٹا ہے، اسرائیل میرا پلوٹا ہے۔ خدا کلام کے اندر اس بات کا اعلان کرتا ہے ایسی برکت تو اس کے پاس نہیں جو آپ کے پاس ہے۔ خدا نے زندہ پرانے عہد نامے کے اندر جو ہے بنی اسرائیل کو اپنی بیوی کا رتبہ دیا، اس نے کہا تو میری بیوی ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں، لیکن یہاں کہتا ہے تو میری دلہن ہے۔ بیوی تو اس کے پاس ہے لیکن دلہن کو اس نے لے کر جانا ہے۔ اگر دلہن نے صحیح تیاری نہ کی، سنیے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کہا وقت آ پہنچا کہ ہر ایک کو خبرے کی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔
اگر دلہن کو بڑے کے سامنے دولہے کے پاس پیش کیا اور دولہے نے دیکھا یہ کیسی دلہن ہے جس کا جسم داغ داغ ہے، جس کا بدن داغ داغ ہے، جس کا لباس داغ داغ ہے، جو تیار نہیں ہے، جس نے میک اپ نہیں کیا، تو برا کبھی آپ کو ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ خدا کا زندہ کلام یہ سکھاتا ہے، اس نے کہا برا کس کو لے کر جائے گا؟ جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی ایسی چیز نہ ہو، بلکہ وہ پاک اور بے عیب ہے۔ تو ذرا سوچیے آپ نے بدن کے اندر رہ کر کیا کیا گناہ کیے ہیں، کتنا اس بدن کو جو خدا کا بدن ہے، جو خدا کا گھر ہے، اور اس نے کہا وقت آ پہنچا کہ عدالت خدا کے گھر سے شروع ہو، اور خدا کا گھر آپ ہیں، خدا کا گھر آپ ہیں، خدا کا گھر میں ہوں، خدا کا گھر یہ، ہم سب خدا کے گھر ہیں۔ اس نے کہا تو کیا نہیں جانتا تو خدا کا مقدس ہے اور خدا کا روح تجھ میں بسا ہوا ہے، آپ خدا کے گھر ہیں۔ اور اس نے کہا ضرور ہے کہ عدالت آپ سے شروع ہوگی، اور لکھا ہے آپ خدا کا بدن بھی ہیں، آپ خدا کی ڈالیاں بھی ہیں۔ ایسا کب بنی اسرائیل کے بارے میں اس نے کہا؟ اس نے کب کہا کہ تو میری دلہن ہے، تیرے لیے میں نے یروشلم تیار کیا، تیرے لیے بیٹا دے ڈالا۔ یاد کہ خدا کا زندہ کلام کے اندر میں ساتھ رہیے گا، خدا کا زندہ کلام کے اندر لکھا ہے یوحنا 17 باب کے اندر خدا نے ایک دعا کی، یسوع المسیح نے ایک دعا کی۔ اس نے کہا اے باپ میں کہ جس طرح باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں، اور وہ بھی یعنی آپ سب کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا باپ جیسے تو مجھ میں ہے میں تجھ میں ہوں، اور یہ بھی یعنی آپ سب جو اس کی ڈالیاں ہو، جو اس کی بھیڑیں ہو، جو اس کی کھیتی ہو، جو اس کی ہر طرح سے خدا کا بدن ہو، نیا یروشلم ہو۔ اس نے کہا یہ بھی خدا کا کلام میں لکھا ہے جس طرح اے باپ تو مجھ میں اور میں تجھ میں ہوں، اور یعنی یہ بھی یعنی کلیسیا ہم میں ہو، تاکہ یہ ایک ہو جائیں۔ یعنی باپ اور بیٹا اور روح القدس کی بات کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کے پاس اجر ہوگا، کون سا اجر؟ جس کے پاس ایسا لباس ہوگا جو معین کپڑے کی مانند ہوگا، جس سے راست بازی کے کام ہیں جو آپ نے بدن کے وسیلے سے کیے ہیں۔ پھر کلام کہتا ہے جسے وہ اجر دے گا، یعنی 7 ستارے دے گا، پوشیدہ من دے گا، زندگی کے دخ سے کھانے کو دے گا، اور صبح کا ستارے کی مانند بنائے گا۔ ایسے جلالی لوگ جو ہیں وہ خدا کے برابر کہتا ہے، جو آپ نے افسیوں 5 باب 27 آیت میں دیکھا، ایسی کلیسیا کو وہ باپ کے سامنے حاضر کرے گا۔ اور یاد رکھیے یہ نعمت آپ کے پاس ہے، بنی اسرائیل کے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا باپ تو مجھ میں ہے میں تجھ میں ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں یہ سارے ہم میں آ جائیں تاکہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے آپ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے ساتھ ہوں گے۔ اور خدا تو بہت پاک ہے، وہ کہتا ہے میں تمہارا خدا، میں تمہارا باپ، پاک ہوں تم بھی پاک بنو۔ اور سوچئے جب خدا کہتا ہے باپ اور بیٹا اور روح القدس کے ساتھ آپ ہوں گے، اس نے کہا جہاں میں ہوں گا وہاں تم بھی ہوگے۔ اس سمجھ اس نے دعا کی اے باپ تو مجھ میں ہے میں تجھ میں ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں یہ بھی سارے جتنے بھی میری کلیسیا ہے، جتنی میری بھیڑیں ہیں، جتنے میرے لوگ ہیں، یہ بھی ہم میں ہوں۔ اس کا مطلب ہے جہاں باپ ہوگا وہاں بیٹا ہوگا، وہاں روح پاک بھی ہوگی، اور وہاں آپ بھی ہوں گے۔ پر سوچئے کلام نے ساتھ میں آپ نے اس بات کے کہا کہ ایسی جلالی کلیسیا، ایسی دلہن، یہ میں آپ کی زندگی میں ابھی آخری سوال چھوڑے جاتا ہوں۔ ایسی دلہن اس نے کہا جس کے بعد ایسی جلالی کلیسیا بنا کر، ایسی جلالی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے گا۔ سنیے آپ سب کلیسیاں ہیں، آپ سب چرچ ہیں، آپ یسوع کی کلیسیا ہیں، یسوع کی دلہن ہے، اس کا بدن ہے، اس کی کھیتی ہے۔ اور کھیتی میں سارے پودے اچھے نہیں ہوتے ہیں، کچھ برے بھی اور کڑوے بھی ہوتے ہیں، اور کڑووں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس نے توڑوں کی مثال ایسی نہیں دی، اس نے کہا صاف دینا پڑے گا۔ پھر اس نے کلام کے اندر کہا کہ ہر ایک کو بڑے کے ججمنٹ کی سیٹ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اسے اس کے سامنے رکھا جائے گا، وہ اپنے کاموں کا حساب دے گا۔
چاہے وہ اچھے کیے ہیں چاہے وہ برے کیے ہیں. اور اس لیے کلام آخری بات اس نے کہا ایسی کلیسیا خدا کے سامنے باپ اور بیٹی اور روح القدس کے ساتھ ہوگی یہ ہے جس کے اندر بدن پر چھریاں، جس کے بدن پر کوئی ایسی چیز نہ ہو بلکہ وہ بے عیب ہو. اور کلام کے اندر اگر ہم یہ سایہ 64 باب اس کی 6 آیت میں لکھیں تو اس نے بڑی خوبصورت یہ سایہ نے اس وقت بات کی. اس نے کہا کہ ہم سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور لکھا ہے ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے. ہماری اس نے اس وقت کہا ان کے کام دیکھ کر، بنی اسرائیل کے کاموں کو دیکھ کر اس نے کہا کہ ہمارے سارے کام ایسے ہیں، ہمارا جیسے ہماری راست بازی ایسی ہے جیسا ناپاک بدن کے اوپر لباس ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح مکاشفہ کے اندر اس کے 19ویں باب کے اندر آپ کو ایک نیا لباس دینا چاہتا ہے. کیسا لباس؟ اس کو چمکدار اور صاف اور مہین کتانی کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑوں سے مقدس لوگوں کے راست بازی کے کام ہیں. اب سوچ لیجئے، اب زمین پر چلتے ہوئے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میں مر گیا، میرے کام بھی مر گئے. بائبل مقدس نے بدن کی کوئی بات نہیں کی، کوئی بات بدن کی نہیں کی. اس نے بائبل مقدس کہتی ہے تو خاک اور خاک میں لوٹ جائے گا. اس نے کہا پر تیرے کام جو ہیں وہ بڑے کے سامنے پیش کیے جائیں گے. سوچئے میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، میرے بھائی، کہ میں زمین پر رہتے ہوئے کیسے کام کر رہا ہوں. میں تو مر جاؤں گا، لیکن کلام نے آخر تک کہا تیرے کام تجھے نہیں چھوڑیں گے، یہ بڑے کے سامنے ضرور پیش کیے جائیں. زندہ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا ان کا شکر. آئیے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے. زندہ کلام کے وسیلے سے ہم خدا کی حضوری میں دعا مانگیں گے. آج ہم دعا مانگیں گے خاص طور پر ڈاکٹر اکرم گل کے لیے بھی ہم مانگیں گے. خدا نے انہیں زندگی سے تندرستی دی، انہیں ہر طرح کی بیماری سے اٹھا